ابھی آپ کو اسلام آباد براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کو دوبارہ اٹھانے میں اس کی وہ جو ماضی کی جو ایک ریپوٹیشن تھی، جو اس کا مقام تھا، اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا علی زیدی صاحب سے کہ وہ بھائی آتا آ جائے گی. جی جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک جو کل پرسوں سے بلکہ صبح سے بھی شروع کیا ہوا ہے، کل رات سے ایک بڑا احمقانہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، خاص طور پہ اس کو ذرا میں یہ بتا دوں کہ وہ اٹر گاربیج ہے، مطلب ٹریش میں ڈال دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روزویلٹ بک رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ کانسٹنٹ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں جتنے بھی نیشنل ایسیٹس ہیں ان کی، کہ ان کو ان میں سے بینیفٹ کیسے میکسیمائز کیا جائے. تو اس کی صرف کنسلٹیشن ہو رہی ہے. اس وقت تو امریکہ میں گاڑی کوئی نہیں خرید رہا، دنیا میں کہیں نہیں. تو یہ کہ اس میں کوئی بیوقوفانہ احمقانہ منطق جو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی روزویلٹ پہ کوئی روزویلٹ کچھ بھی نہیں بک رہا، تو یہ کلیئر ہو جائے. ذرا تھوڑی پی آئی اے کی ذرا بات کر رہے سر. ہوا یہ ہے کہ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں، تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں کیوں ملا، اور ہمارا جو نیریٹو تھا اور جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ اداروں کو انسٹیٹیوشن جو ملک کے ہیں جن کو جس طرح تباہ کیا گیا تھا، تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے انکوائریز اور سوال جواب شروع کیے. اسی طرح پی آئی اے بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، سول ایویشن بھی انسٹیٹیوشن ہے، ایویشن پوری ڈویژن منسٹری ہے جیسے ہماری میری ٹائم ہے، ہر منسٹری کے اندر یہ کام شروع ہوا. تو یہ پتہ چلا کچھ ان کو کہ یہ کچھ irregularities اور سسپیکٹ چیزیں تھیں. یہ پرانی والی حکومت تو نہیں ہے جہاں پہ ایک سی ایم صاحب کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہے، چاہے گھر میں بنی ہو جہاں بھی بنی ہو. تو یہاں ہر چیز کی ویریفیکیشن شروع ہوئی. تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سسپیکٹ تھا، جن کا irregularity تھی ان کے لائسنس میں. تو امیڈیٹلی فوراً 54 ایسے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، گراؤنڈ کر دیا گیا، مانے وہ جہاز کے قریب بھی نہیں لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے انڈر کور ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی پوری آرگنائزیشن کی. تو پتہ کیا چلا اس انکوائری سے، وہ میں آپ کو ڈیٹا دینا چاہتا ہوں، اور آپ اگر وہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا. 54 پائلٹ ہیں جی سر. 2010 سے یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نیا لائسنسنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا جو کہ تھا تو کمپیوٹرائز، لیکن اس کے اندر کوئی فائر والز نہیں تھی اور اس کے پاسورڈ پروٹیکشن نہیں تھا. اس لیے یہ ساری اناملیز اور یہ ساری irregularities ہوئی. جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینزک انکوائری کمیشن نے، تو پتہ چلا کہ 2010 میں 8، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2011 میں 20، 2011 میں بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2012 میں 28، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2013 میں پھر 20، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2014 میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا. 2014 میں 12، 2015 میں 25، 2016 میں 39، 2017 میں 46 46 اور 2018 میں 38. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236، 236 irregularities اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹس کے ساتھ. تو وہ یہ 2012 میں 28، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2013 میں پھر 20، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2014 میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا. 2014 میں 12، 2015 میں 25، 2016 میں 39، 2017 میں 46 46
اور 2018 میں 38 46 اور 2018 میں 38 یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236 236 irregularities اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹس کے ساتھ. تو وہ یہ اس انکوائری کی یہ فائنڈنگز ہیں. جب یہ فائنڈنگز آئیں تو یہ ساروں کے ساروں کو امیجیٹلی گراؤنڈ کر دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا. مارچ 2019 میں ایک نئی ایویشن پالیسی آئی ہے. اس سے پہلے ہر سال رینیول ہوتی تھی. جو نئی ایویشن پالیسی آئی 2019 میں, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر, ہماری حکومت ہے, اور وہ ہم نے 5 سال کے لیے کر دی ہے رینیول. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, ایک محترمہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھیں, پتہ نہیں کہاں کہ جی ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے, یہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ کیونکہ جتنی دفعہ رینیو کرانا ہو اتنی دفعہ پھر کچھ اور کرنا بھی پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ, وہ اسپیڈ منی جیسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, اسپیڈ منی نہیں ہے. آپ اگر قابل ہیں, آپ نے ایگزامس دیے ہیں, آپ دیں. اب کیا ہوا ہے جی, تو پہلے یہ کلیئر ہو جائیں کہ کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا irregularity ہو, وہ گراؤنڈڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کا جو کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفٹی فرسٹ. پہلے سیفٹی کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی کوشچن مارکس ہیں اگر کوئی ہے تو امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کیا جائے. بہت سارے پاکستانی پائلٹس ملک کے باہر دوسری ایئر لائنز میں بھی ہیں, ان کے بھی جو سسپیشن تھا یا اگر کوئی تھا تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب سول ایویشن اتھارٹی نے کیا کیا, انہوں نے جی آئی ٹی سسٹمز کو اپ گریڈ اور اسٹرینتھن کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو میجرز ایسے لیے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کا دے دے ٹیسٹ جا کے. ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اور ان کیمرہ ہوتا ہے ٹیسٹ. فائر والز طریقے کی لگ گئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاسورڈز بن گئے کہ کوئی پاسورڈ بھی ہیک نہ کر سکے. یہ سارے جو سٹیپس ہیں, اور ساتھ ساتھ انکوائری بھی ہو رہی تھی. یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان irregularities کو اور ان سسپیشنز کو, ایسی حرکتیں کرنے میں کہ جو irregularities ہوں, ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جس میں سول ایویشن کے 5 ٹاپ کے لوگ ہیں جو سول ایویشن لائسنسنگ اتھارٹی کے اوپر ہے, وہ سارے سسپینڈڈ ہیں پینڈنگ انویسٹیگیشن. ہر ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اوپر سے نیچے تک کہ کون کون اس یہ بے ضابطگیاں کرانے میں شامل تھا, اور فردر پروب کیا جا رہا ہے. جتنے بھی انوالوڈ تھے سب کو ٹاسک پہ لیا جائے گا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی کوئی اگر پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا کیا تماشا ہے, وہ سارا ہوگا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو ایک مشاہد اللہ صاحب ہیں, ان کا جو پی آئی اے کے اندر انہوں نے جو ڈرامے سارے کیے ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے. جن کو نہیں پتا وہ تھوڑا سا اگر صرف گوگل پہ ان کا نام لکھ دیں تو پہلے شاید وہ آئے گا کہ ان کی irregularities اور کون کون اور کیسے کیسے رشتہ دار انہوں نے کہاں بھرے ہوئے ہیں. سو دیئرفور یہ پہلے کلیئر ہو جائیں کہ بائی دا ٹائم جب یہ انکوائری ختم ہوگی انشاءاللہ اور یہ چینجز انکارپوریٹ ہو جائیں گے بہت جلد, یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور گارنٹی ہے کہ بہت جلد, میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی سال لگ جائیں گے, چند مہینوں میں, چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں, سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی انشاءاللہ سیفٹی وائز دنیا کی ٹاپ اتھارٹیز میں آ جائے گی. کیونکہ جب آپ نے گندے انڈے نکال دینے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ پی آئی اے بھی it will become one of the top most, میں انگریزی میں کہنا چاہ رہا ہوں, it is on its way to become one of the top most airlines of the region. شبلی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی آئی اے بہت ساری ایئر لائنز کو بنانے میں اس کا کام رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمریٹس کا کال سائن ہے ای کے. یہ کیوں ہے ای کے؟
E for Emirates and K for کراچی, ان کی پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی, اور کئی سالوں تک جو بھی وہ جہاز انڈکٹ کرتے تھے اپنی ایئر لائن میں, وہ پہلی فلائٹ اس جہاز کی وہ پہلے کراچی لے کے آتے تھے, وہ آنر کرتے تھے. تو یہ تھا وہ ملک جس کی یہ انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کیا ہے ان دونوں نے مل کے. یہ جو دونوں حکومتیں پچھلے, خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جو انہوں نے ڈیمیج کیا, ہر ادارے میں یہ ہے. اور میں صرف بات اپنی ختم نہیں کروں گا یہ کہہ کے, اور شہزاد صاحب پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے, ٹیکنیکل باتیں بتا دیں گے. میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرے اپنے جو اندر ادارے ہیں ان کا بھی 2008 سے پورٹ قاسم کا آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا. میں نے ملینز آف ڈالرز آتا ہے, وہ آڈٹ ہم نے شروع کروایا. کے پی ٹی کا نہیں ہوا تھا, وہ ہم نے شروع کروایا. ہم کروا رہے ہیں آڈٹس, ایکسٹرنل آڈٹس بڈ کر کے ٹاپ فرمز کو رکھ کے, تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری کلیئر ہوں. تو یہ ریسٹ ایشورڈ سول ایویشن اور پی آئی اے بوتھ انشاءاللہ ول بی the top most institutions very soon. Thank you. جی میں مختصر 2-3 چیزیں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروسیس کا آغاز تھا سول ایویشن, کیونکہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے جس نے ایویشن سے متعلق تمام چیزیں, اس میں گراؤنڈ سٹاف بھی آتا ہے, اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایروپلین سے ریلیٹڈ, ان کی ریگولیشن بھی ہوتی ہے. ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سو موٹو نوٹس سے سٹارٹ ہوا تھا, جس کے اندر یہ پروسیڈنگ اس وقت سے انیشیٹ کر دی تھی 2017-18 سے, بلکہ 18 سے. اور 18 میں شاید آپ کو یاد ہوگا مئی کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت قابل اور لائق, اور اتنے قابل اور لائق تھے کہ ایک وقت میں ان کے پاس 2 عہدے تھے, وزیر اعظم پاکستان بھی تھے اور ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو ان کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, پیٹرولیم منسٹر بھی تھے ایز چیف ایگزیکٹو آف ایئر بلو. سپریم کورٹ نے اسی معاملات کو لے کے غالباً 10 مئی 2010 کی یہ بات ہے, 2018 کی یہ بات ہے, اور وہاں پہ جو الفاظ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں. آپ لوگوں نے یہ رپورٹ کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا بھی ہو اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا بھی چیف ایگزیکٹو ہو. اور وہ چیزیں آج آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو میرے بھائی علی زادی نے بات کی ہے کہ 10 سالوں میں پی آئی اے کہاں سے کدھر چلا گیا اور اپنے پرائیویٹ بزنسز کدھر چلے جاتے رہے. اصل میں یہ چیز ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر کی, جو تھیم آپ کو ہر چیز میں نظر آتی ہے. شوگر والے معاملات میں بھی ہمیں یہی انسٹیٹیوشنل کیپچر میں دیکھنے کو ملا. جو آپ کا آٹے والے معاملے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. کوئی شعبہ اٹھا لے دیکھ لیں, اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے, اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے. اب اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کے اوپر. اب یہ چیز ہم اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ لیڈ لی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا بھی معاملہ تھا, جو توشہ خانے والے میں بھی سمن نکلے ہوئے ہیں تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی کسی سیاسی حکومت نے نہیں شروع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی, پہلے سو موٹو نوٹس ہوا, پھر جے آئی ٹی بنی, اور اس کے بعد کیسز آگے ریفر کیے گئے. اسی طرح سے یہ والا معاملہ بھی ان اداروں کے اندر جو تباہی اور بدحالی تھی اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا, اور کنزیکٹیولی ڈفرینٹ چیف جسٹسز کے زمانے میں یہ کیس پرسو ہوتا رہا. سو مچ سو ابھی بھی یہ پی آئی اے کے معاملات اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی سول ایویشن کی, وہ بھی کورٹ کے سامنے موجود ہیں, اور اس میں رپورٹس بھی جاتی ہیں کورٹس کے پاس. اب آبجیکٹو 2 ہیں, اور اس آبجیکٹو میں ہم دوبارہ لیڈ لیتے ہیں کورٹ سے, اور وہ آبجیکٹو ہے, ایک ہے کہ سیفٹی فرسٹ, کہ کسی لمحے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ سسپیشن بھی ہوگی, شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اس اسٹاف کو گراؤنڈ کر دینا ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے, اور یہ میں اگلے پوائنٹ سے اس کو نیکسٹ کروں گا کہ جو بھی جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسپیشن ہے آف اینی irregularity, ہم کسی جرم کی ابھی بات نہیں کر رہے,
کوئی اس طرح سے اتنے سخت پیرائی کی بھی بات نہیں ہو رہی. جہاں پہ صرف محض irregularity بھی ہے اس جگہ پہ بھی اسٹاف کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ان کو ایروپلین کو نہ اڑانے دیا جا رہا ہے. ان کے لائسنسز کو بھی جو کیسز جہاں پروسیس پورا ہو چکا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کل بھی آپ کو پتا ہوگا 28 کیسز آئے تھے کیبنٹ کے سامنے کینسلیشن کے لیے کیونکہ ان کا پروسیس پورا ہو چکا تھا. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈفرینٹ پروسیس میں ہیں جو اس کے ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی سیفٹی ہے ایئر بورن چیزوں کی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اسی لیے جو اس وقت آئیسا والا سسپینشن ہے اس کے اوپر پاکستان اس کے اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس اپیل کے پروسیس میں جا رہا ہے. یہ ماضی میں بھی یورپ باؤنڈ فلائٹس ہماری سسپینڈ ہوتی رہی ہیں آن بیسز آف جو سیفٹی ریگولیشن ہوتی ہیں. یورپین کی یونین کی جتنی بھی ریگولیشن ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی وائلیشن ہو تو سسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کا ایک اپیل کا پروسیس ہے, اس کے اوپر PIA بھی اپیل میں جا رہی ہے. اور بیسیکلی جو کیس وہاں پہ ان کو لڑنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائزیشن میں کس حد تک بہتر جا رہے ہیں, آپ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک بہتر ریگولیٹر کے طور پہ چل رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو سول ایویشن کے حد میں بھی بہت زیادہ ریفارمس کی گئی ہیں وہ بھی اس اپیل کے پروسیس کا حصہ بنیں گے. اینڈ آئی ایم شیور وہ جو PIA کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آپ کو اس پہ آ کے بریف بھی کرتے رہیں گے. لیکن یہ پروسیس وہ بھی آغاز ہو گیا ہے. تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہیں کووڈ کی وجہ سے, جنرلی بھی انٹرنیشنلی فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہیں, لیکن اس عمل کے اوپر بھی کام جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک ٹرم ہے کہ کلیننگ یور اون شاپ اس کا عمل جاری ہے. یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے ہی آپ کے اندر جو فعالیت ہے اداروں کے اندر نظام کے اندر وہ آتی ہے. بیکاز الٹیمیٹلی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مقصد آپ کی سہولت ہے اور سہولت کے اندر آپ کی سیفٹی بھی آتی ہے. تو یہی آپ سے اجازت کروں گی, باقی اس کے علاوہ ایک سیکنڈ جی, میں اس میں ایک بات بس جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے PIA اور باقی جو ایئر لائنز ہیں, سرین ہو گئی یا اور کوئی بھی ایئر لائنز ہیں, وہ اپنی فلائٹس انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو ہم یہ ایشور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں. اور جو بھی اس وقت ٹریول کرے گا تو اس کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ یہ وہ پائلٹس اڑا رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ایئر لائن ہو جو کہ اس مرحلے سے اس اسکروٹنی سے گزر چکے ہیں اور وہ 100% کوشر پائلٹس ہیں. تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس میں کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ وہ پروسیس سے گزر چکے ہیں اور ان کو ٹوٹلی کلین چٹ ملی ہوئی ہے. جی شکریہ. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو لسٹ 262 پائلٹس کی بنائی گئی تھی کیا اس میں کمی کر دی گئی ہے یا 262 پائلٹس یا 141 اس میں PIA کے ہیں یا ان میں سے کچھ بھی کمی کر دی گئی ہے؟ آپ ان میں سے کوئی اور شبلی فراز صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ دن پہلے مسلم لیگ نون کے آپ کے دوست ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے پریس کانفرنس میں جایا کہ آپ تو ان کے بڑے اچھے دوست ہیں, اس حوالے سے کیا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو لسٹ کا بتا دیتا ہوں. جو لسٹ ہے وہ سسپیکٹ پائلٹس کی ہے اور سسپیکٹ پائلٹس میں سے ڈفرینٹ جو اس کی کنفرمیشن کا پروسیس ہے وہ جاری ہے. اور اس میں اس وقت جو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ شاید 28 کا ہے جو کل کیبنٹ کے پاس کینسلیشن کے لیے آیا ہے. بالکل جو سسپینشن کا ہوتا ہے, سسپینشن کے بعد جو سول ایویشن کے رولز ہیں اس میں رول 342 ہے شاید, اس کے تحت ایک پورا ڈیو پروسیس ہے جو ہر اس بندے کو ملنا ضروری ہوتا ہے. اس میں سارے لوگ پائلٹس نہیں ہیں, اس میں ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے. اور اس وقت جو سول ایویشن کو اسپیشل انڈیکیشن ہدایات ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ راؤنڈ دا کلاک وہ کام کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں تاکہ یہ جو سسپیشن والا عمل ہے اس میں سے گزر کے آگے جو نیکسٹ اسٹیج ہے اس کے اوپر بات جا سکے. تو وہ نمبر آپ کو آئی تھنک کل یا پرسوں تک وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. جو نمبر آپ وہ پروسیس میں سے گزر چکا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو سول ایویشن کے جو DG ہیں اور ایویشن کے سیکٹری بھی ہیں وہ اس کو ایگزیکٹلی آپ بتا دیں. جی آپ کے دوست کا پوچھ رہے تھے,
पहले उनको हमें भी तजस्सुस हमें भी बता दें आपके दोस्त कौन है जो जेल जाने वाले कौन है जी? जी अच्छा जी, नहीं मैं भी अभी यहाँ आने से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग शायद हकान अब्बासी ग्रुप और उनके साथ वाले जो उनके साथी थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ग्रुप के कुछ लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और अब मैं ये तवक्को करता हूँ कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम नवाज ग्रुप के लोग भी आएंगे क्योंकि एक दूसरे से पीछे तो रह नहीं सकते। देखें जो मैंने बातें सुनी तो उसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की लीडरशिप के अंडर प्योरली मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए आई है, इसका हमें मैंडेट मिला है। दोस्तों की बात हुई तो मैं ये कहूँगा कि न तो प्राइम मिनिस्टर उनके समधी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, न तो उनके भतीजे मिनिस्टर्स हैं, ना उनका भाई चीफ मिनिस्टर है, ना उनकी जो जितने भी काबीना की अहम पोजीशंस हैं उसमें उनकी पूरे ख़ानदान भरा हुआ है। ये एक वाहिद हुकूमत है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई भी ज़ाती ना उनकी फैमिली के लोग इस हुकूमत में हैं। बाकी उन्होंने बात की मेरा ख्याल है कि चीनी के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त शहजाद अकबर साहब जो कि इस मौजू को बहुत अच्छी तरह से कानूनी और उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों जानते हैं तो वो इस पे कमेंट करें कि उनको इसका जवाब मिल जाए। देखिए जो शायद हकान अब्बासी हैं और उनका ग्रुप है वो उनके तो कारनामे आपके सामने पहले आ चुके हैं। मेरा ख्याल है मैं आपको मज़ीद बोर नहीं करता। 20 अरब रुपए की तो सिर्फ सब्सिडी है और उस सब्सिडी के पीछे कितनी चोरी है और मेरा चैलेंज आज भी उनको बरकरार है। वो इस चीज़ का क्या है, इस चीज़ से वो इनकारी हैं। जब मैंने उनसे ये सवाल भी किया था, शायद मेहर अब्बासी का ही वो शो था, मैंने उनसे सवाल भी किया था कि क्या वो बतला दें कि सलमान शहबाज उनके पास नहीं आया था जिसके 36 घंटे के अंदर उन्होंने ना सिर्फ समरी पास करवाई ECC से बल्कि कैबिनेट से भी पास करा के 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी और उसके ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा झूठ बोला जिसको सुन के मेरे ख्याल कौम अभी तक हंस रही है। वो कहते हैं मैं सलमान शहबाज को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 2.5 दफ़ा मिला। तो इसके बाद अगले सवाल आप मुझे यूटिलिटीज को बता दें। तमाम तफसीलात को मैंने गुलाम ज़फ़र खान साहब किसी से भी आके बता चुके हैं। इसमें कहते हैं कि वो खास बात नहीं बताई। अब अगर बड़ी जमातें इल्ज़ामात लगाती हैं और 3 मिनिस्टर आके बैठ के तो वो पुरानी बातें तफसील से बताते हैं तो उसको इतनी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? मैं वैसे तो ये तो आपने शिकवा ही किया है कि आपको मज़ा नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आपको बोर करने के लिए बड़ा उसके लिए माज़रत ख्वाह है। मैं दोबारा थोड़ा सा थीम दोहरा देता हूँ। ये PIA के हरगिज़ नहीं है, ना PIA के पायलट्स की है। थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। इसके अंदर दीगर एयरलाइंस के भी पायलट्स मौजूद हैं। ये रेगुलेटर के ऊपर आपसे बात की गई है। रेगुलेटर है सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। आपको वो चीज़ बड़ी डिटेल से बतानी ज़रूरी थी कि कितने कितने जो लाइसेंसेस हैं ये किस टाइम की है, ये क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन थी। इसके लिए आए थे 2010 से एक नया टेस्टिंग सिस्टम बनाया गया और वो टेस्टिंग सिस्टम बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसमें ब्रीचेस हुई। उसके अंदर सिविल एविएशन के लोग भी शामिल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो शायद पहले सामने नहीं आई तफसील के बीच में। और दूसरी इसके अंदर जितने भी सस्पेक्ट थे, बिकॉज उस पूरे प्रोसेस के अंदर से जितने लोग गुजरे उनको सस्पेक्ट करार दिया गया और अब उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। तो वंस अगेन वेरी सॉरी अगर आप बोर हुए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। इजरी साहब से सवाल है मेरे तौर पर कि आज ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर साहब मैथमेटिक्स पर लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि रेलिवेंट मिनिस्टर शुड हैव बीन गुलाम ज़फ़र खान साहब। लेकिन सवाल ये कि क्या ये अच्छा फैसला था कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे हम दुनिया को बताएं कि हमारे पायलट्स की जो डिग्रीज हैं वो जाली हैं या वो सस्पेक्टेड हैं। और अलीज़ीदी साहब सेम केस मार्च में एक फाइटर पायलट जो कि मार्च यहाँ परेड ग्राउंड में हुआ था, तो क्या हम उसके बारे में भी ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहें कि उनकी डिग्री ऐसी थी या जाली थी? मेरा मतलब है आप क्या कहते हैं कि
کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر دنیا کو کہے اور دنیا کوٹ کرے ہمارے منسٹر کو کہ پاکستانی پائلٹس کا یہ حال ہے؟ شکریہ. کیا یہ آن ہے؟ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوتا کہ ہم چیزیں چھپاتے رہتے، جیسے کہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی چھپائی ہوئی ہے اور وہ صدر بھی بن گئے، اس کے بعد آج بھی وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کی جی آئی ٹیوں میں کس کس کے نام ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے بجٹ پہ ہم سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لکھا یہ ہے عزیر بلوچ نے کہ جی یہ تو ہم سے قتل کرواتے تھے. اور یہ کیا یہ دانشمند دیکھیں کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ یہ شوگر کی انکوائری کو پبلک کر دیں؟ یہ گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہے. اٹ از دا گورنمنٹ آف دا پیپل جسے کہتے ہیں. عوام کو یہ کچھ باتیں کھل کے بتانی پڑتی ہیں کہ اس ملک میں ان کے ساتھ زیادتیاں کس نے کی اور کیا کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. میں آپ کے سوال میں ٹاک شو تو نہیں ہو رہا میرے بھائی، آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں، برا نہ مانیں. تو جو چیزیں جو irregularities ہیں یہ ہمارا ہمیشہ سے ہماری پولیٹیکل سٹرگل کا بھی اور اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی irregularities ہم بتائیں گے. ہم یہ بعد میں دنیا چھپا لیں. ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں آپ کو بھیج دوں گا کلپ 4000 پائلٹس کے فیک، وہ تو فیک کہہ رہا ہے ان کا میڈیا، لگے ہوئے کہ 4000 پائلٹس 4000 پائلٹس. سو therefore یہ سیفٹی کا ایشو ہے اور انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کا ایشو ہے. اور جو بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس کو صاف اور شفاف کرنے کا ہے. آپ بتائیں نا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب سسپینڈ کرتے ہیں تو کوئی جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اسٹے آرڈر لے کے بھی ونس یو ٹیک دا پبلک آن یو، جب آپ پبلک کو اپنی طرف لیتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں، کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد پبلک پرسیپشن چینج ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں اس کا بڑا میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں آخر میں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ سب یہاں جب کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ 15 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا بچہ ہے، اتنا بڑا ٹیکہ اس کو لگ رہا ہے، تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے فیوچر کے لیے وہ ضروری ہے. تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھوڑی تکلیف برداشت کریں ہم. یہ آپ وہ ایسپرین کھا کے کینسر کا علاج نہ کریں پین کلر کر کے، ایڈریس کریں ایشو کو، تکلیف برداشت کریں. ہم سب کر رہے ہیں تاکہ آگے کی نسلیں اور آگے نسل کی، ہم خود ہی اپنے زمانے میں انشاءاللہ زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم خود ہی ان چیزوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیں. یہ بتائیں کہ اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ریکوری کریں گے، احتساب کریں گے. جن پائلٹس نے 2 پائلٹس کے کاٹیوں میں ملوث رہے، 2 افسران کے کاٹیوں میں ملوث رہے، کیا ان سے ریکوری کا کوئی میکانزم حکومت نے یا کسی کمیٹی نے بنایا ہے؟ دوسرا میرا اس سے سوال یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس جس سے وہ سفر کرتے رہے یا جو بھی مواد دیتے رہے، کیا وہ واپس لے لی گئی ہیں؟ آپ نے کسی سسپینڈ کیا؟ جی یہ سارے آلریڈی سسپینڈ ہو گیا ہے. لوگ ہیں وہ سارے سسپینڈ ہیں. جو اس وقت کینسلیشن جن کی ہو چکی ہے وہ 17 اور 18 کے ٹیسٹ کے تھے، وہ کبھی ایئر بورن نہیں ہوئے. جہاں تک جو سوال رہ گیا ہے کہ جو لوگ 2010 کے بعد اگر انہوں نے فلائٹ میں یا اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی اس میں سے مراحت حاصل کی، وہ مراحت ان کی تنخواہ کے سلسلے میں ہی ہوں گی. وہ ڈپینڈ کرے گا آؤٹ کم آف دی انکوائری، کیونکہ اس انکوائری کے اندر کیا چیز طے پائے گی. اگر لیٹ سپوز اس کے اندر irregularity ہے ایگزام میں، یہ 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ سسٹم بریچ ہوا، آپ نے BA کے امتحان کے 10 پیپرز دیے، اس میں سے 2 پیپروں میں آپ نے نقل لگا دی، تو وہ آپ کے اوپر ان 2 پیپروں کا ہی الزام لگے گا. تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیونکہ جو اس ایکٹ کی میں نے ذکر کیا تھا، یہ سول ایویشن کا 1977 کا ہے، اس کے اندر لفظ مس ریپرزنٹیشن استعمال ہوتا ہے، تو وہ مس ریپرزنٹیشن کے ضمن میں دیکھا جائے گا. اور اگر وہ گراس اور ہوگی نیگلیجنس لیول پہ ہوگی تو ان سے ریکوریز بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. فرسٹ پارٹ میں تو پہلے آپ کو پورا ایک ڈیو پروسیس پورا کر کے اس کو کینسلیشن، کیونکہ یہ پہلے ہے آپ نے اس کو بالکل گراؤنڈ کر دینا ہے، سسپینشن ہے، اس کے بعد انکوائری ہے، ڈیو پروسیس ہے، DG سول ایویشن اس کی وہ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اس کا لائسنس کینسل کر سکتی ہے.
जो कि फिर वो केस बन के कैबिनेट में आता है, जैसा कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये 28 पायलट्स का केस का इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा PIA से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।